آج کے شو میں ایران اسرائیل جنگ بندی استحکام کی امید، پاکستان کا نقطہ نظر ملکی مفاد کے عین مطابق۔ ایران اسرائیل دونوں سے خوش نہیں، امریکی صدر کا دو ٹوک اعلان، سیز فائر کی خلاف ورزی کا الزام، اصل حقائق کیا؟ علاقائی خود مختاری، سالمیت اور مفادات کا تصادم، مستقبل کا منظرنامہ کیا؟ السلام علیکم، پس پردہ حقائق سنسنی خیز انکشافات، پروگرام بے نقاب میں ہوں آپ کے ساتھ سفان خان۔ ناظرین، جو کشیدہ صورتحال ایران اسرائیل تھی اور اس سے خطے کو جو خطرات لاحق تھے، یا آپ یوں کہیں کہ عالمی امن کو جو خطرات لاحق خطرات تھے، اس حوالے سے یہ ڈیولپمنٹ ہوئی جب سیز فائر ڈونلڈ ٹرمپ نے اناؤنس کیا، کوئی کل رات گئے تقریباً 4 یا 5 بجے صبح، اس کے بعد سے پھر ہم نے دیکھا کہ سیز فائر وائلیشنز ہوئی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اسٹیٹمنٹ دی کہ وہ ایران اور اسرائیل دونوں سے خوش نہیں ہیں کیونکہ دونوں نے سیز فائر وائلیشن کیا۔ اسرائیل کی حکومت نے جو کہ جارحانہ جو جارحیت کی تھی، جو بربریت کی تھی، اور جس بربریت کا پاکستان نے بڑا دو ٹوک طریقے سے اس پر مذمت بھی کی تھی اور اس کو ہر فورم پر کہا تھا کہ یہ انٹرنیشنل قوانین کی خلاف ورزی ہے، یہ UN کنونشن کی خلاف ورزی ہے، اس نے اپنا موقف یہ دیا کہ جی کہ ہم نے 7 بجے یعنی صبح کے 7 بجے سے پہلے جو ہم نے اٹیکس کیے تھے وہ 7 AM سے پہلے کے تھے، یعنی ہم نے کوئی 3 بجے صبح کیے اٹیک، اور سیز فائر جو افیکٹو ہونی تھی وہ 7 بجے سے ہونی تھی، اور ہم پر جو حملہ ہوا وہ 7:06 پہ ہوا، اور لیکن ایران نے اس کا جواب دیا اور ہم نے اس جو جواب تھا اس کو انٹرسیپٹ کر دیا آن ایئر ہی، تقریباً 3 یا 4 میزائل تھے جو انٹرسیپٹ کر دیے۔ لیکن اس پوری صورتحال میں خدشات ہیں کہ یہ کیا دوبارہ کشیدہ صورتحال ہو سکتی ہے، کیا دوبارہ سے معاملات جا سکتے ہیں اس طرف جہاں سے واپس ہٹیں۔ پھر یہ جو اب نیا ایک ایرا ہے جس کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ون ون سچویشن ہوئی ہے دونوں کے لیے، یعنی ایران میں بھی آج جشن ہو رہا ہے، وہاں پہ انہوں نے اناؤنس کیا سڑکوں پہ جشن ہوگا، فتح کا جشن منائیں گے، ادھر اسرائیل کہہ رہا ہے کہ ہم نے ایک جو ہے ان کے نیوکلیر جو پروگرام تھا اس کو رول بیک کرنے کے لیے، یا ان کی جو نیوکلیر اثاثوں کے حوالے سے ان کی جو پروگریس تھی اس کو روک دیا ہے اور ان کو ڈی نیوکلرائز کر دیا ہے۔ اسرائیل اپنی طرف اس وقت یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے یہ ہماری جیت ہے، اور دوسری طرف امریکی صدر وہ کہہ رہے ہیں جی کہ عالمی امن کے حوالے سے ان کا کردار جو ہے قابل تحسین ہے، جس کو پوری دنیا اجاگر کر رہی ہے، ان کو خراج عقیدت پیش کر رہی ہے کہ انہوں نے امن قائم کرنے کے حوالے سے کردار ادا کیا، اور نوبل پیس پرائز کی باتیں بھی جو ان کے حوالے سے کی جا رہی ہیں۔ تو دیر از اے ون ون سچویشن فار ایوری ون ان دس جو لائکلی سینیریو جو ابھی نظر آ رہا ہے، لیکن ول اٹ کنٹینیو لائک دس، یا یہاں پر بہت سے چیلنجز ہیں، بہت سے خطرات ہیں، اور خاص طور پہ پاکستان کے داخلی اور خارجہ کے حوالے سے جو محاذ ہے اس پر بھی بات کریں گے کہ کیا خدشات ہمارے لیے ہو سکتے ہیں ان دی نیئر فیوچر۔ ہمارے ساتھ میجر خرم حمید روکڑی صاحب پروگرام میں ساتھ موجود ہیں، سینئر تجزیہ نگار ہیں۔ خرم صاحب خوش آمدید سر پروگرام میں آپ کو۔ پہلے بتائیے گا سر، یہ نیوز جو آئی رات میں یہ آپ کے لیے کتنی ویلکمنگ نیوز تھی جب یہ اناؤنس ہوا تھا سیز فائر، اور آپ کتنے اشور ہیں کہ اٹ ول کنٹینیو ان دی لانگ رن آلسو؟ دیکھیں، جب میرا اس پہ ٹیک پر بہت عرصے سے یہی رہا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جو الیکشن ہے وہ سارا مینیفیسٹو جو ہے وہ پیس ہے اور اینٹائی وار ہے جی، اور ان کا جو ووٹر ہے وہ جنگ نہیں چاہتا، نہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جو پورا مینیفیسٹو الیکشن کا ہے یہ، اور ہی انشورڈ کہ ان کے دور میں جنگیں نہ ہوں۔ میں تو اس ساری چیز کو اسی تناظر میں دیکھتے ہوئے کہوں گا کہ جو کچھ بھی ہوا، جیسے بھی کیا، جس طریقے سے وہ لفظ استعمال ہوتا ہے نا، بائی ہک اور بائی کروک، پریزیڈنٹ ٹرمپ نے انشور کیا کہ جنگ بندی ہو، اور جنگ بندی کا اناؤنس کیا، اور جب جنگ بندی کے بعد دونوں فریقین میں سے جس میں انہوں نے اسرائیل کو زیادہ ڈانٹا اور اس کو زیادہ جرمدار قرار دیا، اور ایران کو بھی، دونوں میں ہی انشورڈ کہ جنگ بندی ہو گئی ہے، دونوں اپنی اپنی جگہ پہ ابھی بیٹھ گئے ہیں۔ اور اسرائیل کو جس کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ جی اس کو کوئی کچھ نہیں روک سکتا، تو پھر کہوں گا بائی ہک اور بائی کروک پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپنا گول اچیو کیا، اور یہ بہت بہت اچھی چیز ہے، کیونکہ اس جنگ کا بڑھنا خاص طور پر ہمارے خطہ کے لیے بڑا ڈینجرس تھا فار پاکستان۔ جیسے یہ جو بائی ہک اور کروک جو ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا، اس میں آپ کو لگتا ہے کہ جو عالمی امن کے قیام میں اور ریجنل اسٹیبلٹی کے قیام میں پاکستان کا بھی بڑا واضح اور گلوبل سینٹر اسٹیج پہ کردار رہا، چاہے ہمارا دشمن کچھ بھی چاہتا ہمیں آئسولیٹ کرنا، لیکن وی ور ایٹ دی سینٹر اسٹیج ان آل دس؟ ہے ہی آپ کا کردار، ہے ہی آپ کا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امریکہ جیسی سپر پاور اور پریزیڈنٹ ٹرمپ جیسا آدمی، فیلڈ مارشل
जनरल आसिम मुनीर को बुला कर जिस इज्जत व इकराम के साथ वहाँ पे जिन अल्फाज के साथ करता है, तो ये किसका था? ये पाकिस्तान है। एग्जैक्टली। फील्ड मार्शल की लीडरशिप को डिक्लेयर कर देना कि ये लीडरशिप है, और उस लीडरशिप को सराहना, और उस लीडरशिप के साथ बैठकर मामलात को समझना, तय करना, तो ये पाकिस्तान की लीडरशिप है ना। तो अगर पाकिस्तान का किरदार ना होता तो आप समझते हैं कि सदर ट्रंप साथ बिठाकर जो है ये सारी चीजें होती। डेफिनेटली मैंने बहुत पहले आपके प्रोग्राम में भी कहा है कि सारों के इस हमारे खित्ता के अंदर जो मुल्क का जिसकी हैसियत है, पहले गड़बड़ क्या थी? हैसियत हमारी पहले भी थी, लेकिन हम अपनी हैसियत मनवाते नहीं थे। सेल्फ इमेज साइकोलॉजी है, हम अपनी जो लीडरशिप है उसको मनवाते नहीं थे। आज आपने जब इंडिया के साथ आपकी जंग हुई, या पिछले 2 साल से जिन चीज़ों को आप कर रहे हैं 3 साल से, आपने अपनी लीडरशिप से साबित किया कि मुल्क मजबूत हाथों में है, तो पूरी दुनिया ने आपका जो है उसको चीज़ को सराहा। और अमेरिकन प्रेसिडेंट का इस चीज़ को इंडोर्स करना पूरी दुनिया का इंडोर्स करना है, इसमें कोई शक तो नहीं होना चाहिए। एग्जैक्टली। अच्छा, इस दौरान जो भरपूर तरीके से एक जिसे कहा जाए कि मुनज़्ज़म साजिश थी कि हमारे दुश्मन मुल्क की भी और पाकिस्तान के अंदर भी कुछ कुव्वतें थी कि जी एयर स्पेस दे दी, कहीं ये अफवाहें उड़ाई गई कि हमने जो है इस पर हमारे साथ धोखा हो गया, मुलाकात हुई और मुलाकात के बाद हमला कर दिया, अमेरिका ने दगा कर, यानी हर तरह से कोशिश पूरी थी कि हमें इस पूरे मामले कर भी मलाइन किया जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एज अ स्टेट हमारी जो और हमारी अफवाज पाकिस्तान, हमारी जो क़यादत फील्ड मार्शल की, और ये सब सामने दोबारा से इस इम्तिहान से बड़े सुरखरू होकर आए और आलमी सतह पे पजीराई हुई माशाल्लाह। देखें, एक टर्म इस्तेमाल होती है नंग वतन, और जो नंग वतन होते हैं ना, एग्जैक्टली इस हमारे पास एक ग्रुप मौजूद है नंग वतनों का, और कुछ मुअय्यन शख्सियात हैं। दुनिया में कुछ हो रहा हो, दुनिया पूरी के अंदर कोई गड़बड़ हो जाए, उन खबीसों की लान तान जो है वो अपने मुल्क पर शुरू हो जाती है। अफ्रीका के अंदर को मामला हो जाए, उन लानतियों की लान तान, ये जो नंगवतन हैं, इनके गठजोड़ हैं, इनके साथ BLA के गठजोड़ हैं, इनके DTP के साथ गठजोड़ हैं, इनके रॉ के साथ मरासिम हैं, जो पाकिस्तान को हर चीज में पाकिस्तान, जब इनको रिहाई चाहिए हो किसी अपने ड्रामाबाज लीडर के लिए, तो उस वक्त ट्रंप अबू है इनका, और उस वक्त ये रिहाई के लिए माफिया मांगते हुए दौड़ते जाएंगे कि हमें ट्रंप साहब हमें रिहाई दिलवा दें। लेकिन जब पाकिस्तान को आप मजबूत होता देखेंगे, पाकिस्तान को आप तरक्की करते हुए देखेंगे, इनको तकलीफ शुरू हो जाएगी। तो इन लानत ज़दा किरदारों का इलाज बहुत ज़रूरी है, जो होगा कुछ दिनों के अंदर। अच्छा। और बहुत दुरुस्त तरीके से होगा। अच्छा, ये खबर है खुर्रम साहब जो आप दे रहे हैं, ये खबर है जो आप दे रहे हैं, ये खबर है आप नहीं, मैं खबर नहीं दे रहा हूँ। अच्छा, मैं आपको आपकी टीवी में हमेशा जब आता हूँ तो मैं आपको पहले भी कहता हूँ, मैं खबरों वाला मैं हूँ ही नहीं। मैं आपको वो चीजें बताता हूँ कि जो एक चीज नजर आ रही होती है, मेरे पॉलिटिकल एनालिसिस हैं, मेरे जर्नल एनालिसिस हैं, कि जो कुछ ये कर चुके हैं मुल्क के साथ, जो नुकसान ये मुल्क को दे चुके हैं, वो कोई ऐसे नहीं है कि वो उसको देखा नहीं जा रहा। हर मौका दिया गया, और ख़ास तौर पर ये भारत पाकिस्तान की जंग में जो उन्होंने किरदार अदा किया इन मुअय्यन अशख़ास ने, और कुछ एक ख़ास मखसूस ग्रोह ने, और फिर जो ये बोली बोलते रहे, तो ये सारी चीज़ें नोटेड हैं, ये सारी चीज़ें नोटेड हैं। और जब आप एक कॉन्सेप्ट देते हैं हार्ड स्टेट का, तो दैट मीन्स दिस कि आप इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर व्हाट ऑल, चाहे वो लोगों को पसंद आए ना आए, फॉर द बेटरमेंट ऑफ कंट्री, मुल्क के फायदे के लिए और दायमी अमन के लिए, आप वो हार्ड डिसीजंस भी लेते हैं। इन डेज टू कम आप पाकिस्तान को एक बहुत स्ट्रॉन्ग हार्ड स्टेट की सूरत में देखेंगे कि हमारा मुल्क का अमन व अमान और हमारी मुआशी तरक्की, ये दोनों चीज़ें जुड़ी हुई हैं। और तीसरी चीज़ है गुड गवर्नेंस, जिसकी शदीद ज़रूरत है। तो अब हम अपना सफ़र शुरू करेंगे, आप देख लेंगे नेक्स्ट 6 मंथ कि वी हैव टू बी अ हार्ड स्टेट। हमने अपनी इकोनॉमी पर तवज्जो देनी है ख़ास तौर पर, और वी हैव टू हैव गुड गवर्नेंस, दैट्स ऑल। ये बिल्कुल मुमकिन है, मैं आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। जो पिछले कुछ दिनों में अभी तक हुआ है, यानी मई के 10 मई और उसके इर्द गिर्द, और उसके बाद से लेके अभी तक जो हो रहा है,
تو یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے یعنی یہ عالمی سطح کے اوپر، یعنی ہم تو جو ہمارا دشمن تھا وہ تو چاہ رہا تھا کہ ہم آئسولیٹ ہو جائیں، اب ہم سینٹر سٹیج پر ہیں اور ہم اس وقت مین کردار ادا کر رہے ہیں خطے میں امن و سلامتی کے حوالے سے، قائدانہ صلاحیتوں کو سراہا جا رہا ہے عالمی سطح کے اوپر. تو یہ ایک، اور اب آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ 6 مہینے میں، تو بالکل آپ کہہ رہے ہیں تو ایکسپیکٹڈ یہی ہے کہ اب انشاءاللہ تعالیٰ بہتری ہی ہونی ہے، اور ایسے لوگ جو ملک دشمن ہیں جن کا آپ نے واضح طور پر بیان کیا، ان کے خلاف اب کچھ کریک ڈاؤنز یا کچھ منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا ان کو، نتیجے تک انشاءاللہ. ڈیفینیٹلی اس کے علاوہ آپ کے پاس حل کوئی نہیں ہے، اور یہ ہونا لازم ہے اور یہ ہوگا. اب آپ دنیا کے اندر آپ اس وقت کوئی ایسی ریاست نہیں ہے کہ جس کو کوئی کہہ کہ یہ جی ان کی پوزیشن ہی کوئی نہیں. آپ دنیا کے اندر ایک مضبوط ریاست کے طور پر سامنے آئے. آپ نے ایک ایسا کردار نہ پایا، چاہے آپ کی جنگ تھی انڈیا کے ساتھ، تو آپ نے اپنے کریکٹر کے ساتھ، آپ نے اپنی بریوری کے ساتھ، کریج کے ساتھ، اسٹرانگ لیڈرشپ کے ساتھ، ایک مضبوط قوم کے ساتھ آپ نے خطے میں بھی اپنا نام منوایا، اور آپ کے اوپر دنیا بھی ٹرسٹ کرتی ہے. اور آج آپ نے ایران اور اس معاملے کے اندر بھی وہ سٹینس لیا کہ جس میں آپ کو لوگ سنجیدہ سمجھ رہے ہیں. اور ایک ملک کے لیے سب سے اہم چیز یہ ہوتی ہے کہ اس کے وجود کو، اس کے حجم کو، اس کی قابلیت کو، اس کے مقام کو سنجیدگی کے ساتھ عزت دی جائے. دیٹس واٹ وی وانٹ نا، کہ ہماری دنیا کے اندر ہمارا نام ہو، ہمارے پاسپورٹ کی قدر ہو. تو اب وہ دیٹ ایرا ہیز سٹارٹڈ ناؤ. جی سر. جی الحمدللہ. اچھا بریگیڈیئر سعید منہاج صاحب بھی پروگرام میں ساتھ موجود ہیں، ہم کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. منہاج صاحب آپ فرمائیں گے سر کہ یہ جو ہم نے اچیو کیا الحمدللہ، یعنی جو سیز فائر تو ہوئی اناؤنس، اس کے بعد تھوڑی وائلیشنز ہوئی، ڈونلڈ ٹرمپ نے اسٹیٹمنٹ بھی دی، لیکن ایفیکٹیولی سیز فائر اناؤنس ہوئی، اور پاکستان کا بھی کردار اہم ترین رہا اسٹیک ہولڈرز کے حوالے سے. کل بھی نیشنل سیکورٹی کا اجلاس ہوا، ہم نے کہا کہ ہم اپنا کردار ادا کریں گے کہ ڈائیلاگ، ڈپلومیسی اور اس کے ساتھ ساتھ تمام سفارتکاری کے اصولوں کے تحت معاملات حل کی طرف جائیں. تو آپ پاکستان کے کردار کو کس طرح دیکھتے ہیں مثبت طریقے سے جو رہا ہے ان دنوں کے دوران؟ منہاج صاحب. دیکھیں، پاکستان کا جو کردار رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی اہم تھا ساؤتھ ایشیا کے حساب سے بھی، اور پھر ایران کے بالکل بارڈر کنٹیگوٹی کی وجہ سے ایران کے جتنے مسئلے میں پھنسا ہوا تھا اور اسرائیل اس پہ حملے کیا جا رہا تھا، تو اس پہ بڑا بڑھ چڑھ کے مورل سپورٹ، ڈپلومیٹک پولیٹیکل سپورٹ، پھر امریکنز کو انگیج کرنا، پھر مارشل صاحب کا وہاں جا کے ملنا، اور وہاں پہ جا کے ایران کی اسٹریٹجک کلچر کے متعلق ان سے ڈسکشن کرنا، یہ تمام چیزیں پاکستان کی اسٹریٹجک ریلیونس کو، پاکستان کے ذمہ دار رول کو بڑے واضح طور پر سامنے لے کر آتی ہیں. اب جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ کس قدر ہم لوگ اس پہ انفلوئنس کر سکیں، بالکل اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ جب جتنا بھی وہاں پہ انٹیلیجنس کا فیلئر بھی ہوا تھا وہی پاکستان نے ایران کے ساتھ شیئر کر رکھا تھا، اور کہ کس طرح سے ان کو جو ہے اندر سے دراڑوں کو ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے. جو سب سے چیز بڑھ کے سامنے آئی ہے وہ یہ کہ بیسیکلی انڈینز جو ہیں وہ پوری طرح ایکسپوز ہوئے ہیں ایران کے اندر، اور ان کے جو نیکسس تھا بیسیکلی موساد کے ساتھ مل کے جو ایران کو اندر سے کاٹنے کی کوشش کرتے، کہ جس کی وجہ سے ان کی ملٹری اور قیادت، سینئر ملٹری قیادت اور سائنسدان جو تھے نیوکلیئر، ان کو ہٹ کیا گیا تھا. تو ایران کے اندر جو اس کی اسٹریٹجک ایک انگریس کر لی تھی انڈیا نے، اس کو شدید دھچکا پہنچا، اور میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں انڈیا کا وہاں پہ کوئی فیوچر باقی نہیں رہ گیا. انڈیا واپس اپنے بارڈرز کے اندر جا رہا ہے، اور ایران has learned lessons from this، آپ سمجھتے ہیں منہاج صاحب؟ جی منہاج صاحب. سر ایران نے سبق سیکھا ہے ان تمام چیزوں سے، جو جس طرح پینیٹریشن تھی وہاں پہ انٹیلیجنس کی، موساد کی، with the nexus of raw، تو ایران has learned from these lessons، یعنی جو پورا ہوا معاملہ اس کے بعد؟ دیکھیں، ایران کو اس وقت سیز فائر جو بھی ہو رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بہترین طریقے سے کیپٹلائز کرنے کی ضرورت ہے. اس کو اپنے دوست اور ممالک کی جو ہے اس کی پہچان ہو بھی گئی ہوگی، اور مزید بھی ہوگی، نہ صرف پاکستان اور انڈیا کے درمیان چوائس کرنے کے سلسلے میں، اسی کے ساتھ ساتھ جو مڈل ایسٹ کے اندر جن کو ہمیشہ سے وہ سنی ڈومینیٹڈ جو اسٹیٹس ہیں ان کو اپنا وہ دشمن سمجھتا آیا. تو لہٰذا اب او آئی سی کے پلیٹ فارم پہ جس طرح پرو ایرانین اسٹیٹمنٹس دی گئی ہیں اور ان کو اخلاقی اور سیاسی اور سفارتی جو سپورٹ دی گئی ہے، اس میں اب جو پراکسیز کا استعمال کر کے ایران اپنے سو کالڈ مسلم یا سنی ڈومینیٹڈ جو مسلم کنٹریز سے ان کو افیکٹ کرتا تھا، اب میرے خیال میں ان کو یونائٹ ہونے کی ضرورت ہے. کیونکہ ماڈرن دنیا کے اندر اب اس طرح کی پراکسیز کے ساتھ آپ نہ جغرافیہ چینج کر سکتے ہیں، نہ آئیڈیالوجیز چینج کر سکتے ہیں. مزید ہے کہ جو آپ کا داخلی پریشر ہے وہ بھی اس وقت ایران پہ خاصا ہے، اور بہت جو پریزیڈنشل سسٹم آف گورنمنٹ ہے ان کے اوپر بھی، اور کلرجی کے اوپر بھی. اور اس وقت جو 60 یوتھ ہے ایران کی، وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم دنیا کی طرف آؤٹ ورڈ دیکھیں، نہ کہ صرف سینکشنز کے تحت پچھلے 46 ایئرس جو ہیں وہ دبے ہوئے ہیں.
تو اس کے اندر مزید افیکٹ ہوں. تو لہٰذا ایران نے لازمی سبق سیکھے ہوں گے. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم جو ملٹری کی ان کی ڈاکٹرنس تھیں کہ جس کے حساب سے انہوں نے ڈیولپمنٹ کر رکھی تھی, میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی بہت شاندار رہی ہے. تو ان تمام چیزوں کے اندر دیکھا جائے تو اوور آل ایک ون ون کائنڈ آف سچویشن ہے تینوں فریقین کے لیے, اسپیشلی ایران کے لیے, اسرائیل کے لیے بھی. میں کسی حد تک سمجھتا ہوں کہ اپیرنٹلی وہ اپنے دونوں مشنز پہ ناکام رہا, یعنی رجیم چینج کرنے میں, اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم جو اس نے 3 نیوکلیئر ریکٹرز کے اوپر جو حملہ کیا تھا اور ان کی تباہی کا کلیم کیا تھا, وہ ایرانین سے اس کا نگیٹ کر دیے. لیکن پھر بھی فیس سیونگ کے لحاظ سے اس نے بھی ایران کے اوپر حملہ کیا. اسی طرح امریکنس بھی جو ہے انہوں نے بھی ایران کی جانب سے کیا گیا قطر پہ جو حملہ تھا اس کا نہ بلکہ رسپانس دینے کے بجائے الٹا ایران کا تھینک یو کا کہ آپ نے ہائپرسونک میزائلز فائر نہیں کیے اور آپ نے بھی جو ہے وہ ریسٹرین کیے. تو لہٰذا اوور آل دیکھا جائے تو اس خطے کے امن کے لیے, دنیا کے امن کے لیے عام طور پر یہ سیز فائر ہونے جا رہا ہے کہ جس میں ہلکی ہلکی اسکرمشز ابھی چل رہی ہیں, آج بھی رپورٹ ہوتی رہی ہیں, اس کو پرماننٹ بیس کے اوپر سیز فائر ہو, اور ایران کو جو ہے دنیا کے ساتھ مل کے قدم ملا کے چلنا چاہیے تاکہ اس کے 60% یوتھ جو ہے ان کو بھی وہی سارے تمام فوائد حاصل ہوں کسی بھی ماڈل آپ نے 3 ممالک کا ذکر کیا. میں خرم صاحب آپ سے پوچھ چاہوں گا بھارت کا کردار کس طرح ایکسپوز ہوا, یہ جو نیٹ ورکس ایکسپوز ہوئے خرم روکڑی صاحب, جو ابھی جس کے نشاندہی منا صاحب بھی کر رہے ہیں کہ انہوں نے اب ان پہ ایکشن بھی کریں گے, کردار ختم ہوگا, پروکسیز ایکٹیو تھے, را اور موساد کے انٹیلیجنس نیٹ ورکس تھے, نیکسس تھا, تو اٹ ہیز بین ایکسپوزڈ اور اب اس کے خلاف ایکشن بھی ہو رہا ہے. تو بھارت کا کردار کتنا بے نقاب ہوا اس پوری جنگ کے دوران, روکڑی صاحب؟ دیکھیں جو نظر آتا ہے جس کو آپ اگر ایویلویٹ کریں اور سمجھیں تو را اور موساد کا کردار تھا رجیم چینج کے لیے ان افغانستان, اور بھارت نے اس رجیم چینج کے لیے ہر وہ قدم اٹھایا جس میں اس نے ایران کو پراپر سبق سکھایا کہ تم نے ہمارے پہ جو اعتماد کیا تھا اس کا صلہ ہم تمہیں پورا دے رہے ہیں. دیٹس آل, بس. ابھی ناؤ اٹس اپ ٹو ایران. اب ایران کے اوپر ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر وہ اپنے بھارتی دوستی اور جو گٹھ چوڑ تھا ان کا سارے سے اس کو سمجھتے ہوئے کس طریقے سے اپنے آپ کو آن دا رائٹ ڈائریکشن کہ پاکستان از دا کنٹری جس نے آخری دم تک, حتیٰ کہ ہمارے بہت سارے گلے شکوے ہیں, لیکن ہم نے اس ریجن میں ہر وہ مثبت کردار ادا کیا جس میں ایران کا نقصان نہ ہو. تو اب اٹس اپ ٹو ایران ناؤ کہ وہ پاکستان کو اس کا کیا صلہ دیتا ہے. بھارت نے تو اس کو صلہ دے دیا. جی لیکن اور منا صاحب آپ کی طرف آتے ہوئے ایران اور قطر کے درمیان جو کل جو معاملہ ہوا اس کے بعد جو جی سی سی کنٹریز اور ایران ان کے مابین جو آپس میں خلیج ہے وہ بڑھ سکتی ہے, کیا آپ کو لگتا ہے؟ جی منا صاحب. دیکھیں جہاں تک خلیج کا ختم ہونے کا یا بڑھنے کا تعلق ہے اس وقت قطر کا, اور جہاں تک جو ہے وہ تعلقات ہیں ایران کے ساتھ وہ سب سے کلیدی رہے, اچھے تعلقات رہیں گے. قطر جو ہے وہ اپنی لائن ٹو نہیں کرتا تھا سعودیہ کے ساتھ. آپ نے دیکھا کہ قطر اور سعودیہ کے درمیان جو ہے وہ ٹینشنز بھی رہی ہیں اور دونوں نے ایک دوسرے کے خلاف اپنے بارڈرز کو بند بھی کیا تھا. تو لہٰذا جب یہ حملہ کیا گیا ایران کی جانب سے تو انہوں نے امیر قطر کو اس پہ کانفیڈنس میں لیا, اور 2 پرپزز کی وجہ سے. 1 کہ قطر کی سوورینٹی ہے قسم کے اس کو جو سوورینٹی اس کو چیلنج کرنے جا رہے تھے 1, اور سیکنڈلی وہ یہ بھی چاہتے تھے انڈائریکٹلی کہ امیر قطر جو ہے فرنٹ کمانڈ کہ جو بھی وہاں پہ جنرل صاحب ہیں ان کو بتائیں امریکنس کے کہ حملہ ہونے جا رہا ہے. اب ڈائریکٹ ایرانیس نے تو نہیں بتایا تھا امریکنس کو, لازمی امیر قطر نے یا جو قطر کے جو سسٹم ہے ان کے انتظامیہ انہوں نے بتایا تھا. تو لہٰذا ایک کوریوگرافٹ قسم کا رسپانس جنریٹ کیا کیونکہ امریکنس بھی, اسرائیلیز بھی اور ایرانینس بھی اس وقت اپنے داخلی جو عوام کا جو پریشر ہے اس کو جو ہے سبجیکٹ ہوئے میں. اچھا سر, بریک کا بھی اس پر ہمیں کہا جا رہا ہے, ہم پہ بریک کا پریشر ہے. بریک کے بعد سمرائز کریں گے ساری گفتگو کو بے نقاب میں, ہمارے ساتھ
ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب. اور بے نقاب میں اہم ترین سوالات ایران اسرائیل کشیدگی, مستقبل کا منظرنامہ کیا ہو سکتا ہے. پاکستان نے جو مثبت کردار ادا کیا اس کو لیوریج کرتے ہوئے ہم مسئلہ فلسطین کے حوالے سے بھی کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں. خرم روکڑی صاحب, یہ انصار عباسی صاحب نے ٹویٹ کیا ہوا تھا ریسنٹلی, انہوں نے کہا جی کہ اب ہماری ایک لیوریج ہو گیا ہے تو وی شوڈ کیپٹلائز اٹ فار دی ایشو آف پیلسٹائن ایز ویل. وہاں ظلم و ستم ہو رہے ہیں, تو کین وی ڈو دس, یہ مجھے پہلے بتائیے گا. اور ہم اس لیوریج کو جو پوزیشن ہماری ہے اس کو مزید کیسے کیپٹلائز کر سکتے ہیں دیگر مسائل کے لیے. کیا انہوں نے کیا کیا انصار عباسی صاحب نے ٹویٹ کیا تھا کہ ہم اگر فلسطین کے مسئلے کو کے حل کے لیے بھی کردار ادا کریں, کیونکہ وی انجوائے اے گڈ پوزیشن ناؤ, اسٹیچر ناؤ انٹرنیشنلی, تو ہم ان کو بھی ان پہ جو ظلم و ستم ہو رہا ہے اس کے حوالے سے کردار ادا کریں. جی ڈیفینیٹلی وی کیری اے ویٹ ناؤ, اور ہم میرے خیال میں جو ہے اس کردار کو ادا کرنے کی پوری کوشش کریں گے. اور یہ بھی آپ کو کچھ دنوں تک نظر آئے گا کولیبریشن سعودیہ کے ساتھ, پاکستانی گورنمنٹ, فیلڈ مارشل اسپیشلی, اور آپ اس کو میرے خیال میں آنے والے دنوں میں آپ اس کو بڑا اسٹرانگلی موو ہوتا ہوا دیکھیں گے فار دا پیس آف دا ورلڈ ایز ویل, اور خاص طور پر غزہ کے معصومین کے لیے. انشاءاللہ یہ بالکل. پھر ہم مسئلہ کشمیر کے حوالے سے بھی, کیونکہ وہ تو پھر جب ہماری انڈیا سے اناؤنس ہوا تھا اس پر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ ہم آن دا ٹیبل ویل سٹ, اور کشمیر کا ذکر بھی ہوا تھا, تو شیل وی ایکسپیکٹ سم تھنگ بگ آن دیٹ فرنٹ ایز ویل. روکڑی صاحب دیکھیں جائے گا ڈیفینیٹلی, اور اٹ شوڈ گو. کشمیریوں کو حق کے جو خود ارادیت ہے, جو ان کا حق ہے, وہ ان کا ملنا لازم ہے. اور پاکستان کا یہ موقف تو رائٹ فرام دا ڈے ون ہے. تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے آپ کے موقف کی تائید کی, اس سے پہلے تو تائید ہی کوئی نہیں کرتا تھا. کشمیر کا ادھر سودا ہو گیا, ادھر سودا ہو گیا, جو ظلم کشمیریوں پہ ہوتا رہا, جو جبر ہوتا رہا, پاکستان نے ہر کوشش کی لیکن دنیا جو ہے وہ کسی اور طرف کھیلتی تھی. تو فرسٹ ٹائم پاکستان کے موقف کو جو ہے عالمی لیول پر تسلیم کیا جا رہا ہے. تو ڈیفینیٹلی آنے والے کچھ دنوں میں, چاہے 6 مہینے چاہے سال ہے واٹ ایور, لیکن اس ڈائریکشن میں آپ بہت اچھی پیش رفت. آپ نے ابھی کہا کہ کشمیر کا سودا کر دیا, یا جو بات ابھی کر رہے تھے, تو مجھے ایک دم یاد آ گیا وہ جو میٹنگ ہوئی تھی وہ سابق وزیر اعظم کی ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ, جس کے بعد وہ آئے تھے ایئرپورٹ پہ, اور انہوں نے جیسے ورلڈ کپ جیت کر آئے تھے, انہوں نے خود کہا تھا ایسا لگ رہا ہے جیسے ورلڈ کپ جیتا ہے. تو وہ کتنا نقصان پہنچا تھا اس سے, اس ملاقات کا موازنہ اب پی ٹی آئی کے کچھ رہنما میں ٹی وی پہ بیٹھا دیکھ رہا تھا, وہ ابھی موجودہ لنچ جو ہوا تھا اس سے کر رہے تھے. دیکھیں جی لنچ کے بعد کیا ہو گیا, حملہ کر دیا امریکہ نے, یہ مطلب اس طرح باتیں کر رہے تھے. روکڑی صاحب دیکھیں آپ کا ایک پرائم منسٹر اسمبلی میں کھڑا ہو کے بھارت کا دفاع کرتا ہے, اسمبلی کے اندر کھڑا ہو, بالکل انہوں نے کہا تھا, اور ان کا پائلٹ واپس کرتا ہے اور کہتا ہے میں حملہ کر دوں ان کے اوپر. اور اس وقت اس کے جو اس کی کلٹ ہے, وہ اس کی فالوئنگ میں اس وقت بھی بہتر کہتے تھے. آئی تھنک وہ جو ہے نا, وہ اب اس کو مزید ڈسکس کرنا بھی ضروری نہیں ہے, کیونکہ وہ ایک غیر اہم اور ایک اس کیس کو اس کو ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آج ان کی بہن نے بھی کہہ دیا نا کہ وہ مائنس ہو گئے, وہ میرے خیال سے انہوں نے کہا ہے نا, اسٹیٹمنٹ دیا مائنس ہو گئے. obsolete کیس ہے. Nobody has done anything to him. He himself has done everything to him. تو اس کو چھوڑیں, اس کی باتیں نہ کیا کریں. Let's talk about good things جو ابھی ہماری صاحب آپ کی طرف یہ سوال, کیونکہ یہ بریگنیڈر صاحب کہ ہم توقع رکھیں کہ پاکستان اس جو پوزیشن ہے, اس لیوریج کو, اس اسپیس کو یوز کرتے ہوئے بڑے مسائل جیسے کشمیر کا ہے اور خاص طور پر فلسطین کا مسئلہ ہے, اس میں کوئی کردار ادا کر سکے گا امن و امان کے قیام کے لیے اور ان پر بربریت جو ہو رہی ہے اس کو رکوانے کے لیے. دیکھیں پاکستان کی جو اسٹریٹجک ریلیونس ہے, جو اس نے ایک مقام حاصل کی ہے, جو ریسنٹ ہم نے رسپونڈ کیا تھا انڈین ایگریشن کو, اس کے بعد اسٹریٹجک ریلیونس خاصی جو ہے وہ ایکسپوننشلی بڑی ہے. اور اس کا ایک واضح ثبوت یا واضح انڈیکیٹر مارشل صاحب کی ٹرمپ صاحب سے ملاقات ہے, جس میں کہ خطے کے ڈائنامکس کو, ایران کے اسٹریٹجک کلچر کو, اس اٹیک مزید یا جنگ پرولونگ ہونے کی صورت میں اس خطے پہ کس قسم کے اسٹریٹجک امپیکٹ آ سکتے ہیں, جیو اکنامک نیگیٹو امپیکٹس آ سکتے ہیں. تو تمام چیزیں آن گراؤنڈ جو ایک سیکیورٹی کے ایکسپرٹ ہے, پھر مارشل احسن منیر صاحب کے حصے میں عزت آئی تو ان کے ساتھ ڈسکشن ہوئی. تو لہٰذا اب جہاں تک لیوریج کا تعلق ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک اس وقت اسٹرانگ پوزیشن پہ کھڑا ہے. اور جہاں تک نریندر مودی اور اس کا الائے فرینڈ یا اسٹرانگسٹ الائے نیتن یاہو, جس طرح سے ان دونوں کو مار پڑی ہے اور جس طرح سے ان کو ہزیمت اٹھانا پڑی ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ خود بھی سوچ رہے ہوں گے کہ کن قوموں کے اندر انہوں نے انویسٹ کیا تھا کہ جنہوں نے ان کو
سامنا کروایا اور جن کے ریسکیو کے لیے انڈیا کے ریسکیو کے لیے امریکن کو آنا پڑا اور نیتن یاہو کے ریسکیو کے لیے بھی. تو اس کا اسٹریٹجک ریلیونس ہونے کی وجہ سے آپ دیکھیں تو OIC کے اجلاس کے اندر بھی پاکستان کی جو اسٹیٹمنٹ تھی جو خاصی اہمیت دی گئی. یونائیٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کی جو میٹنگ ہو رہی ہے اس پہ پاکستان نے جو ریزولوشن جنگ بندی کی ہے اس کو کو اسپانسر کیا ہے. تو اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ اس وقت پریزیڈنٹ ٹرمپ کے نزدیک جو کہ سول سپر پاور کا اسٹیٹس ہے اس وقت امریکہ کا, اس حساب سے پاکستان کی اسٹریٹجک ریلیونس جو ہے وہ ٹاپ پہ ہے ابھی ادر کنٹریز ان دا ریجن. تو لہٰذا اس کو دیکھتے ہوئے ایز اے آپٹیمسٹ انالسٹ میں کہہ سکتا ہوں کہ کشمیر کے مسئلے کو بھی سامنے لے کر آنا چاہیے, کیونکہ جو جس کنٹیکسٹ میں پاکستان نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو نوبل پیس پرائز کے لیے جو ہے وہ نامزد کیا تھا, اس کا بیک گراؤنڈ یا کنٹیکسٹ جو تھا وہ ان کی ایفرٹس تھیں کہ جس میں انہوں نے کشمیر کے لیے ٹھیک ہے کردار ادا کرنے کی پیشکش کی اور پاکستان اور انڈیا کے درمیان نیوکلیر جنگ نہ ہونے کو انشور کیا تھا. تو لہٰذا آل دا مور ریزن کہ پاکستان اس کا لیوریج لیتے ہوئے ضرور ڈپلومیٹک پولیٹیکل اور جو ہے وہ آپ اپٹمسٹک ہے کہ یہ ہوگا, لیکن آپ نے کہا ریگریٹ ہوگی ان کے اندر کہ انہوں نے کن ممالک میں انویسٹ کیا. تو ناؤ جو پاکستان اور امریکہ کے تعلقات ہیں اٹ کین بی مور جو ٹرانزیکشنل سے اسٹریٹجک طرف جا سکتے ہیں یا جا رہے ہیں, ہم کہہ سکتے ہیں منا صاحب. میں سمجھتا ہوں کہ شاید جا چکے ہیں ہم لوگ کبھی ٹرانزیشنل سے تھوڑا سا آگے نکل گئے, یہ تعلقات جا چکے ہیں. آج بھی جو جنگ بندی کی جو کال دی تھی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اس کی وائلیشن جو ہے نیتن یاہو نے کی تھی, اور آپ دیکھیں تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بڑا کھل کے میڈیا کے اوپر بات کی کہ I'm very unhappy with نیتن یاہو کہ اس نے میرے کہنے کے باوجود اس نے یہ اتنا بڑا لوڈ انہوں نے اس پر گرایا کہ جو پہلے بھی نہیں گرایا تھا, اور بڑا انہوں نے غصے کا اظہار کیا اس پہ. جی بالکل. تو لہٰذا آل دا مور ریزن پاکستان کی اسٹریٹجک ریلیونس اس وقت جو ہے وہ اپنی پیک کے اوپر ہے. ہمارے ریلیشن شپ بہت پیک میں, جو پاکستان کو جو کہا جاتا ہے کہ نیٹ ریجنل اسٹیبلائزر, وہ جو ہمارا ٹائٹل آپریشن منعین مرسوس کے بعد ہمارے حصے میں آیا, دنیا کے مختلف اسکالرز لکھ بھی رہے ہیں اس حصے کے اندر. تو نیٹ ریجنل اسٹیبلائزر کے حساب سے اگر کشمیر کے مسئلے کے کوئی حل کی طرف ہم بڑھتے ہیں یا انیشیٹ بھی ہوتا ہے تو ریجن میں اسٹیبلائزیشن آئے گی. اسی طرح سے پاکستان نے جو ایران کے ساتھ اپنی جو اتحاد کو یا اپنی دوستی کو نبھایا ہے, تو آپ نے دیکھا کہ ایران نے اپنی اسمبلی کے زندہ باد کے نعرے لگائے, جبکہ انڈین پرچم کو ایک رپورٹ کے مطابق جلایا گیا یا اس کو پھاڑا گیا. تو لہٰذا جو انڈین ایک انگریس تھی ایرانین سوسائٹی کے اندر موساد کی آشیرواد سے یا امریکن کی آشیرواد سے, وہ ملٹی پلائڈ بائی زیرو ہو چکی. تو لہٰذا اس پورے ریجن کے اندر ایز اے نیٹ ریجنل اسٹیبلائزر کے طور پر دنیا پاکستان کے اوپر نظر لگائے ہوئے, اور پاکستان کی جانب سے موو کی گئی جو بھی ایک پیس کے لیے ایفرٹ ہے اس کو بڑی سیریس اس کو پذیرائی مل رہی ہے. لیکن آپ جو کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک اسرائیل اور انڈیا دونوں اس وقت ان کا نیگیٹو امیج گیا, خاص طور پہ انڈیا کا تو یہ 10 مئی کے واقعات کی تناظر میں, اور پھر اب دوبارہ گیا اور زیادہ. تو یہ اب کوئی مس کیلکولیشن یا مس ایڈوینچر دوبارہ سوچ سکتے ہیں, یعنی اس کو اسٹریٹجک وہ جسے کہا جائے مس کیلکولیشن ہو سکتی ہے ان کی طرف سے کوئی؟ بالکل ہو سکتی ہے. دیکھیں ابھی تک مودی کی طرف جانے سے اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں وہ یہی ہیں کہ آپریشن سندور جو وہ ختم نہیں ہوا, اس کا فیز 2 آنے والا ہے, اور اس سلسلے کے اندر وہ وقتاً فوقتاً اپنے میڈیا پر مین میڈیا کے اوپر اس بارے میں اپنی مختلف لیڈرشپ جو مختلف ٹی ایف کی ہے ان کی طرف سے اسٹیٹمنٹس بھی آتی رہتی ہیں. تو جو مہابھارت کا کانسیپٹ تھا, جو ہندوتوا ان میں ایگوسٹک اپروچ چل رہی تھی, اس کو خاصی ضرب پہنچی تھی. تو لہٰذا ڈومیسٹکلی اگر اسے ریوائول کرنا ہے تو اس کو دوبارہ سے پاکستان پہ ہم کرنا پڑے گا یا کوئی ریکوپ کرنا پڑے گا. تو کشمیر کے اوپر تو وہ نہیں آئے گا, بلکہ مزید اس کو رجسٹ کرے گا. اور پانی کے اوپر بھی اب ریسنٹلی انہوں نے کہا ہے کہ پانی جو ہے وہ انڈسٹری جو فارغ ہو چکی ہے اور وہ ابھی تک ہیلڈ ان ابینس ہی رہے گی. تو لہٰذا یہ ایگوسٹک ایک اپروچ ہے جس میں سے وہی ٹیمپلیٹ آپ دیکھیں تو نیتن یاہو کے اوپر بھی ہے, جو کہ لیفٹسٹ جو ویوز ہیں اس کو ریپلیکیٹ کرتے ہیں نا اصل میں بیسکلی مودی نیتن یاہو بالکل کوشش کرتے ہیں کہ ریپلیکیٹ کر سکیں. بلکہ آپ دیکھیں کہ ان کے اکاؤنٹ سے ٹویٹ کیا گیا تھا, جیسے ڈی نیوکلرائز ایران وہ کہہ رہے تھے, تو ان کے اکاؤنٹس بی جے پی کے کہہ رہے تھے ڈی نیوکلرائز پاکستان, جو ان کے ایمبیشنز ہیں, جو آپ کہہ رہے ہیں نا ایگوئسٹک ہندوستہ مائنڈ سیٹ. جی بالکل ایسے جیسے لاول بھٹو صاحب نے بھی امریکہ میں کہا تھا ایک تھنک ٹینک کے دوران تقریر کرتے ہوئے کہ نیتن یاہو ایک پی ٹی وی بی کاپی ہے جو ہے نریندر مودی کی. انہوں نے ٹیمو کی مثال دی تھی کہ وہ ٹیمو جو وہ شاپنگ ایپ ہے وہ ایگزیکٹلی وہی, اور وہی پلے بک یہاں پر بھی چلانے کی کوشش کی. ایک سوورن اسٹیٹ کے اندر میزل مار کے انہوں نے کہا جی ہم نے ان کے نیوکلیر جو ہے وہ انسٹالیشنز کو تباہ کر دی, جیسے مودی نے کہ ہمیں یا فور دیٹ میٹر نہیں اوپر جو ہے اپنا برید کے اندر اور کشمیر کے اندر میزل ہٹ کیے تھے. اور بڑا لحاظ کہ جو اپنے ٹی وی پہ کہا تھا کہ پاکستان نے الٹا ہم پہ ہی اٹیک کر دیا.
تو لہٰذا ایران کی طرف سے جب رسپانس گیا تو نیتنیاہو بھی یہی سوچتا ہو کہ ہیں ایران نے ہم پہ ہی اٹیک کر دیا. تو لہٰذا یہ سیم پلے بک تھی اور اس مار پڑی ہے. اور جو انہوں نے اپنی عزت کما رکھی تھی پچھلے کئی دہائیوں میں وہ 10 دنوں کے اندر اندر، پاکستان کی صورت میں تو میرے خیال میں 40 منٹ کے اندر اندر وہ زمین بوس ہو چکی. اب ان کی جانب سے ریئیکشن کا بالکل انشاءاللہ. پاکستان کے مثبت کردار پہ آپ دونوں مہمان نے بات کی اور بڑا خوب سے بات کی. رکری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, بہت شکریہ آپ کا. احمد سید مناز صاحب بریگیڈیئر صاحب پروگرام میں ساتھ موجود تھے. بریک کے بعد سمرائز کریں گے ساری گفتگو کو بے نقاب میں, ہمارے ساتھ بھی. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب. بے نقاب میں اہم ترین سوالات, ایران اسرائیل کشیدگی میں کمی اور اس کے بعد مستقبل کا منظرنامہ, پاکستان کا حالیہ دنوں مثبت کردار جس کی عالمی پذیرائی, اور پاکستان اس کا کس طرح اس لیوریج کو جو پاکستان کی پوزیشننگ ہے اس پر انٹرنیشنلی, اس کو کس طرح اسٹریٹجائز کر سکتا ہے, اس اپرچونٹی کو کس طرح کیپٹلائز کر سکتا ہے مسئلہ کشمیر اور فلسطین کے حوالے سے. تمام حوالوں سے تمام اہم ترین جو اس پر موجود ہے اس پر گفتگو ہوئی. فیڈ بیک دے سکتے ہیں فیس بک, ای میل اور ایکس پر, آپ کے سامنے فلیش کر رہے ہیں. دیکھتے رہے گا. اب تک اپنا بہت خیال. ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.